کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے پہاڑوں کے بیچ کوئی ایسی جگہ چھپی ہو جہاں ہر منظر خواب جیسا لگے اور ہر راز آپ کو حیرانگی میں مبتلا کر دے؟ ہم ڈھونڈیں گے اس مقام کے وہ سیکرٹس جو نہ گوگل پر ملتے ہیں نہ کسی کتاب میں۔ بس میرے ساتھ رہیے، کیونکہ آج کا سفر عام نہیں بلکہ بہت زبردست ہونے والا ہے۔ زندگی کے حسین سفروں میں ایک یادگار سفر۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ اس جنت ارضی میں بہتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس خطے کی خوبصورت وادیوں میں خنزہ نگر اور نلتر کی وادیاں اپنی دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ وادی خنزہ نگر، یہ خوبصورت وادی گلگت سے تقریباً 112 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، اور انہی چوٹیوں کے جرمٹ میں ہماری نظر ایک خوبصورت سفید پہاڑی پر پڑی جو پہلو بدل بدل کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی۔ یہ اسی کے حسن کا سحر تھا کہ راستے کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بے ساز و سماں ہم اس حسن کی دیوی کی طرف پیدل چل پڑے۔ حسن کی اس ملکہ نے اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، اور ہم اس کی دلکشی اور رعنائی سے کافی دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ بلندی میں آسمان کو چھوتی یہ چوٹی پاکستان اور دنیا بھر میں راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کی شہزادی کے دامن میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم نے اس کا حسن کیمرے کی آنکھ میں سمویا اور اگلی منزل کی طرف چل نکلے۔ حسن اور رنگوں سے لبریز ان علاقوں کی دلکشی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح ان خوبصورت وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ علاقے بلند چوٹیوں، گلیشیئرز، آبشاروں اور دریاؤں کی وجہ سے نہایت خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان دلفریب وادیوں کی سیر کی ایک اور وجہ بلند بالا پہاڑوں کے دامن میں لپٹی ہوئی شاہراہ قراقرم کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ یوں تو شاہراہ قراقرم کا ہر نظارہ ایک دلفریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن خنزہ نگر میں اس شاہراہ کا حسن اپنے پورے چوبن پر ہوتا ہے۔ قراقرم ہائی وے کو میں پہلے سے ہی 7 منٹ کی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اس لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ وادی خنزہ میں طرز زندگی سادہ ہے۔ یہاں کی 90% سے زائد آبادی پڑھی لکھی ہے، اور یہ لوگ نہایت خوبصورت، مہذب، امن پسند اور مہمان نواز ہیں۔ اگلی صبح ہم مقامی ناشتے کی لذت سے محظوظ ہوئے اور نئی منزلوں کو چھونے کی حسرت لیے پہاڑوں کے دلکش نظاروں میں محو سفر ہو گئے۔ خنزہ میں خوبانی، چیری، اخروٹ اور سیب کی طرح بکثرت نظر آتے ہیں۔ یہاں مختلف اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور عمدہ خوشبو کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وادی خنزہ کو خوبانی کا دیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی حیرت کے حسن کی جھلک صرف بہار کے موسم میں ہی نہیں بلکہ موسم خزاں میں لال، پیلے، سبز اور سنہری رنگوں کی برسات کی شکل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ شاہراہ کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ اس علاقے کے لازوال حسن کا ہی جوہر ہے جو آج مسافران شوق کو کشمیر کے دور دراز علاقوں سے گلگت بلتستان کی طرف آمادہ سفر کر رہا ہے۔ ہمارا یہ مختصر قافلہ پتھریلے پہاڑوں کے دامن میں تحت نگاہ پھیلی ہوئی سڑک پر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ہم کوثاروں کے دل فریب نظاروں میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ یہ پل پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جانے والا سب سے خطرناک پل ہے۔ اس پل کو عبور کرتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 2010 سے پہلے عطا آباد جھیل کی جگہ ایک گاؤں آباد تھا۔
لیکن سال 2010 کے ایک بدقسمت لمحے نے ایک ایسی لینڈ سلائڈنگ دیکھی جس کے باعث تقریباً 4 ماہ تک دریائے ہنزا کا بہاؤ رکا رہا اور اس گاؤں میں زندگی کی حرارت 109 میٹر پانی کے نیچے دب کر رہ گئی۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ اس سرزمین کی نگری دل فریب نظاروں سے مزین ہے۔ خنجرا پاس جاتے ہوئے دلکش اور دل فریب نظارے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو رکنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے اس پرانی طرز پر بنے ہوئے لکڑی کے پل نے ہمارے قدم روک لیے۔ ہنزا سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سوس نامی ایک قصبہ آتا ہے جو شاہراہ کراکرم پر پاکستان کا آخری قصبہ ہے۔ اس جگہ پر آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹرکوں کی کسی وسیع و عریض بستی میں آ گئے ہو۔ یہاں ایک ڈرائی پورٹ بھی ہے جہاں چین سے آنے اور چین کو جانے والے سامان تجارت کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سو سے شاہراہ کراکرم کی بل کھاتی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہم خنجراب نیشنل پارک میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ سو سے آگے شاہراہ کراکرم دشوار پہاڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور درہ خنجراب تک 80 کلومیٹر کی تقریباً چڑھائی ہے۔ دیوکامت پہاڑوں کے دامن میں شاہراہ کراکرم پر چلتے ہوئے ہم بلاخر خنجراب پاس پہنچ گئے۔